اولیاء اللہ نے خواتین کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو، اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس عورت کے چہرے پر حیا ہو اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوتا ہے، اور یہ بات بڑی مشہور ہے، چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مردوں میں بھی حیا بہتر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ مگر عورت میں حیا بہترین ہے، عورت میں حیا بہترین ہے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ جس کی زبان میں شیرینی ہو، جس کی زبان میں عورت کی صفت، یعنی کہ جو مائیں اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے جا رہی ہیں، اور جو مائیں گھر میں جو اپنی اولاد کی، خاص طور پر بیٹیوں کی تربیت کے اندر اگر اس معاملے میں کوئی کمی ہے تو ان کی تربیت پر غور کیجئے۔ پہلی صفت بیان کی یعنی کہ ان کے چہرے پر حیا ہو، حیا پیدا کریں، ان کے مزاج کے اندر حیا، شرم و حیا پیدا کریں۔ لباس کے اندر آج گھروں کے اندر بسا اوقات بیٹیاں نائٹی پہن کر گھروں میں گھومتی رہتی ہیں، بھائیوں کے سامنے۔ غیرت بھی کوئی چیز ہے، یہاں تک میں ناظرین کرام بہت سے، یہ تو میں نے لفظ جو ہے بہت پوشیدہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر تو آج پہلے زمانے میں کسی عورت کا اگر کوئی جو ہے پاؤں سے پائنچہ جو ہے اوپر اٹھ جاتا تو وہ شرم کے مارے جو ہے اس کو ڈوب جایا کرتی تھی، اب تو حیا جو ہے وہ رخصت ہوئی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام حیا 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 فرمایا کہ دوسری صفت جو ہے وہ فرمایا کہ زبان، عورت کی زبان میں مٹھاس ہو۔ زبان، ظاہری بات ہے ماں کی زبان میں مٹھاس ہوگی تو بیٹی کی زبان میں مٹھاس آٹومیٹکلی ہوگی، باپ کی زبان میں مٹھاس ہوگی تو ماشاءاللہ بیٹے اور بیٹی کی زبان پر بھی مٹھاس ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہاں جس کی زبان میں شیرینی ہو، جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ خاوند کو ہر وقت جلی کٹی سناتی رہے۔ اور یہ صرف اور صرف معذرت کے ساتھ یہ عادت صرف عورتوں میں نہیں، اب تو یہ عادت مردوں میں بھی ہے کہ ہر وقت اپنی بیویوں کو فرمایا کہ ہاں بیوی ایسی ہونی چاہیے جو بولے اور کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ خاوند کو ہر وقت جلی کٹی سناتی رہے اور بچوں پر ہر وقت بچوں پر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ ان کو جھڑکتی رہے۔ اور تیسری سے فرمایا کہ دل میں نیکی ہو۔ اب دل میں نیکی کا کیسے پتہ لگے گا؟ ظاہری بات ہے اس کے اندر اس کی عادات، اس کی خصلتیں، اس کے اعمال یہ بتلائیں گے واقعتاً اس کے اندر نیکی کے کام کا جذبہ ہے۔ ہاں، اور فرمایا کہ ہاں اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہیں، دیکھیں پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا اگر آپ کسی اپنے بیٹے کے رشتہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو وہاں جا کر صرف دو جگہیں دیکھیں گھر کی، ایک کچن دیکھ لیں، ایک باتھ روم دیکھ لیں۔ اگر کچن اور باتھ روم، کچن کے اندر ساری چیزیں ڈسپلن سے رکھی ہوئی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس گھر میں، اس گھر کی مالکن اور اس گھر کی بیٹیاں، اس گھر کی بہویں یہ ساری سلیقہ مند ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس گھر کا باتھ روم جو ہے وہ گندا ہو، صاف ستھرا نہ ہو تو یقیناً آج کے دور کے اندر تو ہمارے لوگ باتھ روم کو زیادہ چمکاتے ہیں، بیڈ روم جو ہے گندے ہی ہوتے ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ۔ لیکن یہ ہمارے ہاں ایک بہرحال یہ کہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مشہور بات پرانے زمانے میں تھی، تو آج کے دور کے اندر بھی بچیاں ہیں تو ماؤں کو میں کہوں گا کہ خدارا ماؤں کو میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ بچیوں کو کوئی کھانا، ہانڈی روٹی پکانا سکھائیں، کوئی گھر کے کام کاج۔ پہلے زمانے میں تو بچیوں کو شادی سے پہلے جو ہے مائیں ان کو سلائی کڑھائی اور ان کے گھر کے ساری ذمہ داریاں اور صفائی ستھرائی، اب تو لڑکیاں شیشے کے سامنے سے ہٹتی نہیں ہیں۔